وقوموا للہ قانتین۔ محترم سامعین اور سامعات، نماز کا آغاز، اس پر بات سابقہ جمعہ میں کی تھی کہ نماز کے شروع میں اللہ اکبر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شروع کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی الفاظ بولنا یا کچھ اور پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قیام پر بات ہم نے روکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائماً، صحیح بخاری 1117 نمبر حدیث، صلی قائماً، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، قیام کی حالت میں نماز پڑھیں۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ طاقت نہیں رکھتے، فَقَاعِدًا، پھر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، فَعَلَىٰ جَنْبٍ، پہلو پر لیٹ کر پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں۔ وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے، تیمم سے پڑھ لیں، تیمم کی مٹی میسر نہیں ہے، آپ قید و بند کی صعوبتوں میں قید ہیں، پانی کچھ بھی میسر نہیں ہے، بغیر تیمم بغیر وضو کے پڑھ لیں۔ زیادہ رکعتیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے، جنگ کے اندر ہیں، ایک رکعت پڑھ لیں، پڑھنی لازمی ہے۔ نماز کی چھٹی نہیں ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ بے ہوش ہو گئے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے، پھر معافی ہے نمازوں کی۔ پاگل ہیں، مجنون ہیں، عقل کام نہیں کرتی، اللہ کی طرف سے دل و دماغ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، بری و ذمہ، پھر آپ مکلف نہیں ہیں نماز کے۔ جب تک یہ دل اور دماغ کام کر رہے ہیں اور سانسیں چل رہی ہیں، پھیپھڑے چل رہے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت تک نماز کی معافی نہیں ہے۔ یہ سارے مراحل، سارے سٹیپ میں نے تمہیں بتا دیے کہ اس طرح جس طرح پڑھ سکتے ہو، آسانی ہو، پڑھنی لازمی ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، آخر کیا وجہ تھی؟ قیام کا حکم کیوں دیا؟ سورۃ مزمل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیام کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ کیا فوائد تھے قیام کے؟ کیوں قیام کا حکم دیا گیا؟ یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کر، رات کو کھڑا ہو، رات کو قیام کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، نصفہ او انقص منہ قیلا قلیلا، آدھی رات کر لے یا آدھی رات سے تھوڑا کم کر لے، او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ کر لے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، آرام آرام سے پڑھ۔ سب سے پہلے تو قیام لمبا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبا قیام کرنے کا حکم دیا۔ آج ہم ذرا اپنے قیام کو دیکھیں کہ ہمارے قیام کتنے ہیں۔ فرائض میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ جماعت کے دوران جب نماز پڑھائی جا رہی ہے تو امام کے لیے حکم ہے کہ وہ بزرگوں کا خیال رکھے، ضعیفوں کا خیال رکھے، جو جلد بازی میں ہیں، کسی ضرورت کے تحت اپنے کام میں مصروف تھے، فرائض ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا خیال رکھے۔ عورتوں اور بچوں کا خیال رکھا جائے۔ نماز کو بہت مختصر بھی نہیں اور بہت لمبا بھی نہیں، درمیانی نماز پڑھائی جائے۔ لیکن جب بندہ اکیلا کھڑا ہو تو اس وقت حکم کیا ہے؟ آدھی رات قیام کرو، یا آدھی رات سے تھوڑا کم کر لو، یا آدھی رات سے بھی تھوڑا زیادہ کر لو۔ قیام رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب، اس کا فہم، اس کا مفہوم تمہارے ذہن میں، دل کے اندر اترنا چاہیے۔ میرے خیال میں کہ یوں کہہ دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ وہ راتوں کے قیام، وہ آدھی رات، اس سے کم یا زیادہ، وہ تو ایک بعید دور کا مسئلہ ہے۔ ہم ذرا اپنی نماز سے قبل اور بعد کے نوافل پہ غور کر لیں کہ جب ہمارے پیچھے کوئی جماعت نہیں کھڑی، جب کبھی ہمیں فرصت کا ٹائم مل جائے، سکول، کالج، یونیورسٹی، دکان، زمین سے فراغت کے ٹائم میں، چھٹی کے دن میں، کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے کوئی لمبی صورت قیام کے اندر پڑھی ہو؟ سنا ہے ہم نے، شاید پڑھا بھی ہوگا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کھڑے ہوتے تھے، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی،
آپ تو معصوم الخطا ہیں، اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل چکا، آپ کے ہاتھوں سے آپ کے بے شمار صحابہ کو جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر چکے آپ، اس کے باوجود راتوں کا اتنا لمبا قیام کہ پاؤں پہ سوزش پڑ جائے، پاؤں سوج جائیں، آخر کیوں؟ کیا جواب تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہا کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس اللہ نے مجھے بخش دیا؟ آج ہمیں اللہ نے مال و دولت دیا، صحت دی، فراغت ٹائم دیا، نہ جانے کتنی سہولیات، کتنی اللہ کی نعمتیں ہمیں مل چکی ہیں، کیا ہم نے اللہ کا شکر کس انداز سے ادا کیا ہے؟ کبھی کوئی زندگی کی ایک نماز ایسی پڑھ لیں جس میں پاؤں سوج جائیں، چلو پاؤں سوجنا دور کی بات ہے، ٹانگوں میں صرف لمبے قیام کی وجہ سے درد ہونے لگے، کل قیامت کے دن ہم بھی اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ تیرے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آئے ہیں، تیرے نبی نے کہا تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ دنیا کے کتنے ایسے کام ہیں، کام کرنے کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، کام کرنے کی وجہ سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے، کام کرنے کی وجہ سے جسم نڈھال ہو جاتا ہے، کام کرنے کی وجہ سے جسم میں درد آ جاتی ہے، بازو اور ٹانگوں پہ سوزش آ جاتی ہے، لیکن کبھی ہم نے رب کے سامنے عبادت کے اندر اپنے جسم کو تھکایا ہو، چکنا چور کیا ہو، اس جسم میں درد آیا ہو تو رب کے سامنے لمبے قیام کی وجہ سے آیا ہو؟ ہے کبھی کوئی رات ایسی، کبھی کوئی دن کے نوافل ایسے؟ فائدہ کیا ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کیوں حکم دیا لمبے قیام کا؟ آج بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی، مجھے میں کاروبار سنبھالنا چاہتا ہوں، مجھے رب عطا نہیں کرتا، میرا باپ مجھے ذمہ داری سونپتا نہیں ہے۔ او بھائی پہلے اپنے آپ کو اس کیٹیگری پہ لاؤ، اس معیار پہ پورا لاؤ۔ ذمہ داریاں رب کی طرف سے ملا کرتی ہیں، انسانوں کی طرف سے نہیں۔ انسان کو ذمہ داری دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ جب آسمانوں پہ فیصلے ہو جائیں تو پھر انسان، اللہ اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اذہان و قلوب میں ڈال دیتا ہے کہ اٹھ بندے، فلاں جگہ پہ میرا بندہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہے، اس پہ لاؤ ذمہ داری۔ آنی تھی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت، کھڑے کیا ان کو رات کو، سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تیرے اوپر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، دعوت کا بوجھ، دنیا کے اندر اسلام کو غالب کرنے کا بوجھ، خاتم النبیین کا وزن آنے والا ہے تمہارے اوپر۔ اس کو اٹھانے کے لیے وہ استطاعت، وہ پاور، وہ قوت اپنے اندر لاؤ۔ اور وہ قوت کیسے آنی تھی؟ قیام کے اندر اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑا کرنے میں آنی تھی۔ اور دوسرا، اِنَّا نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک یہ رات کی گھڑی کو اٹھنا، قیام کے اندر کھڑے ہونا، دو ٹانگوں پہ وزن ڈال کے کھڑے ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، کیا ہے؟ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ خواہشات کو رون دینے والا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں گناہوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، جان نہیں چھوٹتی، موبائل کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن بس فلاں دوست ہے وہاں سے فارورڈ میسج آ جاتا ہے، ویڈیو آ جاتی ہے، آڈیو آ جاتی ہے، موسیقی سن لی، کسی ایسے کا سٹیٹس آ جاتا ہے، بھئی میں نے تو نہیں لگایا، میرے موبائل پہ آئے موسیقی کا سٹیٹس، گانے کا سٹیٹس، فنی کلپ، لطیفہ لگا ہوا، میں اس کو سنوں، 30-45 سیکنڈ سنتا رہوں، میرے کانوں پہ موسیقی چلتی رہے، وہ جھوٹ کانوں میں پہنچتا رہے اور میں اس کو سکپ نہ کروں یا اس کو رپلائی نہ بھیجوں، او بھائی یہ موسیقی حرام ہے، بھائی یہ جو تو نے 2 منٹ سے شارٹ فنی کلپ لے کے لگایا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ بولنے والے کے لیے، جھوٹ پھیلانے والے کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ کبھی میں نے، میری فنگرز، میری انگلیوں نے، ان پوروں نے کلک کیا ہو، اس کو رپلائی بھیجا ہو کہ اتنا مضبوط ایمان ہے؟
نہیں ہوتا نا، آؤ کھڑے ہو جاؤ رب کے سامنے. ہی اشد وطأ و اقوم قیلا، کہتا ہوں بات کوئی سنتا نہیں ہے، بات میں وزن نہیں ہے. لوگ بات سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، بات میں پاور نہیں ہے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ویلیو نہیں ہے، معیار نہیں ہے، معاشرے میں سٹیٹس نہیں ہے. آ رب کے سامنے کھڑا ہو جا. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑا ہو، تھوڑا کھڑا ہو، زیادہ نہ کھڑا ہو سکتا، کم کھڑا ہو، رب کے سامنے آ تو رہ صحیح، قیام کے اندر کھڑا تو ہو. ایک پارہ ایک رکعت میں پڑھ کے دیکھ، رب کعبہ کی قسم خواہشات نہ روندی جائیں تو پھر کہنا. بات کرے گا، لوگ سننے کے لیے تیار ہوں گے. دور سے کسی کو آواز دے گا، پلٹ کے صرف دیکھے گا نہیں، پلٹ کے تیرے پاس آئے گا. کیوں؟ جب رب آسمانوں پہ آ کے پکار رہا تھا تو ہم نے وہ گرم نرم بستر چھوڑا تھا. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ اللہ کے بندے رات کو جسم اپنے بستر سے الگ کرتے ہیں، گرم نرم بستر چھوڑتے ہیں، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں. یا بے شک گرم پانی سے وضو کرنے والے ٹھنڈک تو پھر بھی برداشت کرتے ہیں، سردی ہے، ساری قوم لحاف کے اندر، کمبلز کے اندر، گرم کمروں کے اندر سو رہی ہے، لیکن یہ مصلی پہ کھڑا رب کے سامنے قیام کر رہا ہے. ایک پارہ ایک رکعت میں پڑھ رہا ہے، نہ پارہ پڑھ، آدھا پارہ پڑھ، ایک پاؤ پڑھ، ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھ، کچھ نہ کچھ رات کو کھڑا ہو، رب کے سامنے قیام کر. رب کی آواز پہ تو لبیک کہہ. رب کعبہ کی قسم دنیا کے جس انسان کو تو آواز دے گا وہ تیری آواز پہ لبیک کہے گا. یہ ہے قیام کا فائدہ. آج کتنے معاشرے میں ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، باپ کا شکوہ ہے اولاد نافرمان ہے، بات نہیں سنتی، میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اولاد کا شکوہ ہے میرا باپ تو میری بات نہیں سنتا، میں جوان ہوں. بیٹیوں کی شکایات ہیں کہ ماں میری بات نہیں سنتی، ماں کی شکایت ہے بہو میری بات نہیں سنتی، بہو کی شکایت ہے ساس تو بیٹے کے ساتھ کی ہے میری بات سنتی نہیں ہے. بیوی کی شکایت ہے میرا خاوند تو رن مرید نہیں ہے، ساری دنیا کے خاوند رن مرید ہیں. خاوند کی شکایت ہے مجھے نافرمان بیوی مل گئی، ساری دنیا کو نافرمان بردار بیوی ملی. آؤ سب کو، اس باپ کو، اس بیٹے کو، اس بہو کو، اس ساس کو، اس بیوی کو، اس خاوند کو، ہر ایک کو رب کے قرآن کی طرف سے، میری طرف سے نہیں، رب کے قرآن کی طرف سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف سے، نبوت والی زبان کی طرف سے، اگر چاہتے ہو تمہاری خواہشات پوری ہوں، تمہاری وہ غلط خواہشات رون ڈالی جائیں، تمہاری صحیح خواہشات پوری کر دی جائیں، تمہاری بات کے اندر وزن آئے، لوگ تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں، لوگ تمہیں اپنی مجلس کے اندر بلائیں، لوگ تم سے مشورہ لیا کریں، تمہاری بات سن کے اس کو پروٹوکول ملے، اس کے اندر ایک ویلیو آئے، تمہاری زندگی میں ایک اچھا سٹیٹس بننا چاہیے، اچھا معیار ہو، تمہارا لوگوں کے اوپر اعتماد بحال ہو. آؤ اپنا اعتماد اپنے رب کے سامنے رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کے بحال کرو. یا اشد وطئا و اقوم قیلا، بہت سخت ہے کچل دینے کے اعتبار سے. جو باتیں لوگ نہیں سننا چاہتے ان کو ختم کر دینے کے اعتبار سے، صحیح بات تمہارے منہ سے نکالنے کے اعتبار سے. کتنی ایسی باتیں ہیں جو انسان کہہ جاتا ہے پھر پچھتاتا ہے، کاش میں نے یوں نہ کہا ہوتا. اقوام قیلا، رات کو کھڑا ہو، سنت نوافل دن کے ادا کر رہا ہے، ذرا لمبی صورتیں پڑھ، نہیں آتی ایک صورت بار بار دوہرا، اللہ تیرے منہ سے بالکل درست ایکوریٹ صحیح بات نکلوائے گا، غلط نہیں ہوگی. اور پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث 398 فرمایا، من قام بعشر آیات، جس نے 10 آیتوں کا قیام کیا، لم یکتب من الغافلین، وہ بندہ غافل شمار نہیں ہوگا. ومن قام بمئات آیہ، جس نے 100 آیات قیام کے اندر کھڑے ہو کے، ہاتھوں کو باندھ کے رب کے سامنے کھڑے ہو کے 100 آیات پڑھی قرآن، یکتب من القانتین، وہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے لکھا جائے گا. فرسٹ ڈویژن لینے والا، اللہ کے لائق ترین بندوں میں سے شمار ہوگا. کبھی مہینے میں ایک بار ہی 100 آیات پڑھ لے انسان،
چلو 10 تو بندہ پڑھ لیتا ہے نا، وتر بھی پڑھے تو آخری دو صورتیں فلق اور ناس پڑھ لے، 11 آیات ہیں، وہ تو پڑھنا مشکل نہیں ہے، بندہ پڑھ جاتا ہے۔ کبھی مہینے میں یا ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا ہو، چھٹی کا دن ہے، آج اسکول سے چھٹی، کالج سے چھٹی، آج جمعے کا دن ہے، دکان سے چھٹی، آج کھیتوں کو پانی نہیں لگایا، آج کوئی بڑا کام نہیں کیا، آج میں سارا دن فارغ تھا، آج رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے مجھے، 100 آیات رب کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لوں تو کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ ہفتے میں ایک بار تو اللہ کے ہاں حاضری میری لائق بندوں کے اندر، فرما بردار بندوں کے اندر لگ جائے۔ ومن قام بألف آیۃ یکتب من المقنطرات، جو 1000 آیت قیام کے اندر پڑھتا ہے، ایک رکعت میں نہیں، ٹوٹل قیام کے اندر 1000 آیت پڑھتا ہے، وہ خزانہ جمع کرنے والوں میں سے، کمیٹی ڈل گئی اس کی، اللہ کے ہاں بہت بڑی کمیٹی، خزانہ کسے کہتے ہیں؟ روزانہ تھوڑا تھوڑا جمع کرا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا جمع کرا رہا ہے، ایک دن اس کا بڑا ڈھیر نکل آتا ہے خزانے کا، اسی کو کمیٹی کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر۔ وہ روزانہ یا کبھی کبھار 1000 پڑھتا زندگی ختم ہوگی، ادھر پرچیاں ڈل جائیں گی، اس کی کمیٹی نکل آئے گی، اللہ کے ہاں خزانہ نکل آیا، وہ خزانہ جو دنیا میں تھوڑا تھوڑا اللہ کو جمع کروا رہا تھا، کبھی ہفتے میں، مہینے میں، یا یارو کم از کم رمضان کے اندر، سال کے بعد تو ہمارا شیڈول بنے کہ رات کو کھڑے ہوں اللہ کے سامنے 1000 آیت، اور کیا پڑھنی کیسے ہیں؟ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی، کم از کم الفاظ کی ادائیگی سمجھ آئے۔ ہم تراویح کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پیچھے سے آواز آتی ہے؟ آج آدھے گھنٹے میں جلدی جلدی پڑھا دو مولانا صاحب، حفصہ بس جلدی کرنا، آج میں بہت تھکا۔ رمضان کے اندر کھڑا ہونا ہمیں مشکل ہے، وہ بھی یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کر کے، نہ جانے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ قرآن کا مذاق مت اڑاؤ۔ ورتل القرآن ترتیلا، قیام میں کھڑا ہے تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، آرام آرام سے پڑھ، سکون سے پڑھ، یہ ہے قیام کا فائدہ۔ یہ تو دنیا کے اندر فائدے تھے نا، شرعی لحاظ سے فائدے تھے، دنیاوی لحاظ سے کتنے فائدے ہیں۔ قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو وزن کی چیز بھی آتا ہے، ٹانگوں کے اوپر وزن آتا ہے اور کمر کے اوپر وزن آتا ہے، اور میرے خیال میں سب اس بات پہ متفق ہیں کہ پورے جسم کا انحصار ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی وہ واحد ہڈی ہے، ٹوٹ جائے تو میرے خیال میں 99% جڑنے کے چانس نہیں ہوتے ریڑھ کی ہڈی کے، اور جب یہ اس پہ وزن ڈلے گا، قیام میں کھڑا ہوگا انسان، تو یہ ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی، اور ریڑھ کی ہڈی کہاں ہے؟ پشت کے اندر، اور پشت بیک کو کہتے ہیں نا، نسل بھی یہاں سے چلتی ہے۔ اگر اپنی نسلیں مضبوط بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی اولادوں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو، پاور کے اندر دیکھنا چاہتے ہو، تو لمبا قیام کیا کرو۔ یہ میری بات نہیں، سورۃ طارق آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ٹپکنے والے پانی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو کمر اور پسلیوں کے درمیان سے خارج ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں کے اعصاب کمزور ہیں، یہ بڑے کام کی بات بتانے لگا ہوں، تجربہ کر لینا، غلط ہو تو اگلے جمعے آ کے مجھے پکڑ لینا۔ بھی پورا ہفتہ ہم نے تجربہ کیا اور تم جو بتا گئے تھے وہ غلط تھا۔ ہر جمعے آتا ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ۔ جتنے لوگوں کے اعصاب کمزور ہیں، کسی قسم کے اعصاب کمزور ہوں، جتنے لوگ بے اولاد ہیں، اولاد اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بانج کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہوں۔ اگر وہ بانج نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان کی قسمت میں اولاد ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اعصابی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہو رہی، لمبا قیام کرے رات کو اٹھ کے، لمبا قیام، ایک رکعت میں ایک پارا، دوسری رکعت میں پھر دوسرا پارا، پھر سلام پھیرے، اگلی 2 رکعتیں پڑھے، اگلے 2 پارے پڑھے، اگلی 2 رکعتیں پڑھے۔ رب کعبہ کی قسم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، 3 صورتیں صحابی رسول کہتے ہیں ایک رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی رات کو، اتنا لمبا قیام کیا تھا۔ یہ کمر، یہ پشت،
یہ نسلیں یہاں سے مضبوط ہوتی ہیں، اور یہ کمر رات کو لمبا قیام کرنے سے مضبوط ہوتی ہے، بات میں پختگی، لوگوں کے سامنے بات کرنے میں وزن، خواہشات کو کچلنا قیام کے ذریعے، اور اعصابی کمزوری، نسل کو مضبوط بنانا بھی قیام کے ذریعے۔ یہ ہے اس قیام کا فائدہ جس کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو۔ کتنے لوگ معاشرے میں دیکھے ہوں گے کھڑے ہونے کی استطاعت ہونے کے باوجود یہ 2 نفل بیٹھ کے پڑھے جائیں گے۔ بھائی کیوں بیٹھ کے پڑھے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی استطاعت موجود ہو پھر بیٹھ کے نوافل پڑھنا، بیٹھ کے سنتے پڑھنا، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں سے نہیں ہے۔ صلی قائمہ، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ طاقت نہیں رکھتے، فَقَاعِدًا، پھر بیٹھ کے پڑھ لو۔ اگر بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر کہا کہ پہلو پہ لیٹ کے پڑھ لو، لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ صحیح بخاری 738 نمبر حدیث، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح تکبیر فی الصلاۃ فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلها حذو منکبیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز شروع کی اور اللہ اکبر کہا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا، کندھوں تک اٹھایا۔ یہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی ہے۔ نہ آپ نے نیت کے الفاظ بولے، نہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھی، نہ آپ نے بسم اللہ پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ نماز کے لیے آئے، وضو کیا، مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے، صف بندی ساری بیان کر دی گئی تھی، کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے نماز شروع کی۔ اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی 391، اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو تک، یہ نیچے جو آزاد حصہ تھوڑا سا ہوتا ہے، بعض کا آزاد ہوتا ہے بعض کا آزاد نہیں ہوتا، یہ کانوں کی لو جو نرم حصہ ہوتا ہے یہاں تک ہاتھوں کو اٹھایا۔ تو محدثین نے تطبیق دی ہے کہ اگر ہاتھوں کی انگلیاں کانوں کی لو تک پہنچ جائیں تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایٹومیٹکلی کندھے کے برابر آ جاتی ہیں، تو یہ ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کانوں کو پکڑتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ طریقہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کانوں تک اٹھانا ہے، کانوں کو ٹچ نہیں کرنا، کانوں کو پکڑنا نہیں ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ یہ کانوں تک اٹھایا، ہتھیلیاں آٹومیٹکلی کندھوں تک آ گئی، اور یہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز شروع کرنے کا طریقہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اور دونوں اللہ اکبر اور ہاتھوں کو اٹھانا، یہ دونوں اکٹھے کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور ساتھ ہی ہاتھوں کو اٹھاتے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر پہلے کہہ دینا اور ہاتھوں کو بعد میں اٹھا لینا ہے، یا ہاتھوں کو پہلے اٹھا لیا، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں نا، ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، یہاں تک اٹھانے کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھانا اور اللہ اکبر کہنا، یہ دونوں کام اکٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب ہاتھوں کو اٹھا لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ باندھنے ہیں نا ہاتھ، تو کہاں باندھنے ہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، دھیان سے سننا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 740، حوالہ حدیث نمبر سب بتاؤں گا، کسی کو اعتراض ہو اب پوچھ سکتا ہے، بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ایک ہی عرض ہے، ایک ہی ریکویسٹ ہے، قیامت کے دن کا پہلا سوال نماز، اس کو درست کر لیں، ورنہ اس میں فیل، سب میں فیل ہے، اس میں پاس، باقیوں کے اندر بھی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز کے اندر اپنا دائیں زیرہ بائیں زیرہ، زیرہ کہتے ہیں یہ جو حصہ ہے کلائی سے لے کر کوہنی تک، یہ زیرہ ہے، اپنی دائیں زیرہ بائیں زیرہ کے اوپر رکھتے۔ اب ہر بندہ ذرا یہ کر کے دیکھے، دائیں زیرہ بائیں زیرہ کے اوپر رکھے تو ہاتھ کہاں آتے ہیں؟ ناف سے نیچے آتے ہیں کسی کے ہاتھ؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دکھاؤ بخاری میں کہاں لکھا ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا۔ بھائی بخاری میں باقی حدیثوں سے بھی دلائل دوں گا سارے کہاں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں 740۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں زیرہ بائیں زیرہ کے اوپر رکھتے، یہ دائیں زیرہ بائیں زیرہ کے اوپر رکھ لو اور بالکل آزادانہ چھوڑ دو، ناف سے نیچے ہاتھ نہیں پہنچتے۔ یہ ناف سے نیچے باندھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے،
شرعی دلائل بھی دوں گا، عقلی دلائل بھی دے کے جاؤں گا، آگے ہدایت اللہ نے دینی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 727 نمبر، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا اور کلائی پر بھی رکھا۔ 3 طریقے ہاتھ باندھنے کے، ایک صحیح بخاری کی حدیث بتا چکا کہ کلائی کے اوپر کلائی یہ ہے، اور دوسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھی، یہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی بھی رکھی جا سکتی ہے، اور اسی ابو داؤد کی حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے کلائی کے اوپر کلائی رکھی، یہ کلائی جس کو ہم گٹ کہتے ہیں، کلائی کے اوپر کلائی رکھنا یہ بھی ثابت ہے، ایسے بھی رکھ سکتے ہو، ایسے بھی رکھ سکتے ہو، اور ایسے بھی رکھ سکتے ہو، تینوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ تو ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ، بایاں نیچے ہوگا دایاں اوپر ہوگا۔ اب ہاتھ رکھنے کس جگہ پہ ہیں آئیں، ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے، 479 نمبر حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، وضع یدہ الیمنی، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، علی الیسری، بائیں ہاتھ کے اوپر، علی صدرہ، اپنے سینے پر، یہ ہے سینہ، یہ جہاں پسلیاں ملتی ہیں، دونوں پسلیاں ملتی ہیں، وی نما شکل بنتی ہے، جہاں پسلیاں مل رہی ہیں نا، مل رہی، اس سے اوپر یہ سارا سینہ ہے، اس سے نیچے سینہ نہیں ہے، اس سے اوپر سارا سینہ ہے۔ یہ آپ نے یہ دایاں بائیں کے اوپر رکھا، ایسے بھی ہاتھ کے اوپر ہتھیلی رکھو گے تو پھر بھی علی صدرہ، اگر کلائی کے اوپر کلائی رکھو گے پھر بھی علی صدرہ، اگر گٹ کے اوپر گٹ ہے تو پھر بھی، اگر یہ زیرہ کے اوپر زیرہ رکھو گے تو پھر بھی علی صدرہ، وہ تو ایٹومیٹکلی علی صدرہ ہی آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے 22026، صحابی کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیت قال یضع ہذہ علی صدرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو کبھی دائیں طرف سے پیچھے مڑ جاتے، کبھی بائیں طرف سے پیچھے مڑ جاتے، جو سو رہے ہیں وہ جا کے بیٹھے، کبھی دائیں طرف سے مڑ جاتے، کبھی بائیں طرف سے مڑ جاتے، اور آپ اپنے ہاتھوں کو علی صدرہ ہی اپنے سینے پر رکھتے تھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی 2336 نمبر حدیث ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ رأى النبی، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وضع یمینہ علی شمالہ، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، ثم وضعها علی صدرہ، پھر آپ نے ان کو اپنے سینے کے اوپر رکھا۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 759، کان النبی یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے، پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ، یشد سختی کے ساتھ اپنے سینے کے اوپر رکھتے، وہو فی الصلاۃ، اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ او بھائیو، یہ وہ دلیلیں ہیں جو میں نے آپ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، یہ جو میں نے تمہیں علی صدرہ ہی سینے کی حدیث سے بیان کی ہیں، یہ نبوت والی زبان کے نکلے ہوئے لفظ ہیں، ان کے اقوال و افعال ہیں، پھر کیوں نہیں باندھے جاتے؟ کیوں سینے سے نیچے ہاتھ جاتے ہیں؟ یہ ناف پر یا تحت سرہ، ناف کے نیچے، اس کے دلائل، اس کی حقیقت بھی بیان کروں گا، کوشش کروں گا مختصر بیان کروں، وقت بہت کم ہے، آج سوالات بھی کچھ زیادہ ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی دلیل ان لوگوں کی جو سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے، جہاں بھی باندھتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، جو بھی جہاں بھی ہیں۔ پچھلے جمعہ ایک ساتھی بتا رہا تھا، ایک ساتھی کہہ رہا تھا جی ہاتھ باندھنے کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ابھی سن لی ہاتھ، صحیح بخاری سے میں نے دی ہے، صحیح بخاری، ہاتھ باندھنے کے وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، دائیں کے اوپر بائیں رکھتے، علی صدرہ، سینے پر رکھتے، سارے دلائل آپ نے سن لیے۔ سینے پر ہاتھ نہ باندھنے والوں کی سب سے پہلی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سینے پر ہاتھ نہیں باندھے۔ اب میرا سوال ہے سب سے، کیا وہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر آتی تھی؟ کیا قرآن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہمارے لیے بہت معزز ہیں، محدث ہیں، قابل عزت ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنا قول کتاب عقد الجید کے اندر مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ میری وہ بات جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف آ جائے تو میری بات کو چھوڑ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پکڑ لینا۔ کئی بار بیان کر چکا ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس بھی ہر کسی کے پاس برابر علم نہیں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے
اپنے ساتھی کے ساتھ باری مقرر کی ہوئی تھی. ایک دن وہ علم سیکھنے جاتا، یہ کاروبار کرتے. ایک دن عمر بن خطاب علم سیکھنے جاتے مدینہ کے اندر اور یہ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا. صحابی باری باری علم سیکھنے جاتے. ایک موقع کے اوپر گھر میں اجازت طلب لینے کا موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے، اور صحابی آئے، غالباً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے. 3 بار اجازت مانگی، عمر بن خطاب نے جواب نہیں دیا، وہ واپس چلے گئے. وہ بلایا، کہا بھی تو واپس کیوں گیا؟ کہا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 3 بار اجازت مانگو، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. کہا کس نے کہا؟ میرے پاس تو یہ بات نہیں آئی، میرے پاس یہ علم نہیں آیا. کہاں جاؤ، جا کے صحابہ کی مجلس سے پوچھو. 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جا کے عمر بن خطاب نے یہ سوال پیش کیا. انہوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. مطلب کسی صحابی کے پاس علم تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس وہ حدیث موجود نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کلی علم موجود تھا؟ اور پھر خود ان کی یہ بات دلیل ہے کہ اگر میری بات آ جائے اور وہ رسول اللہ کی بات کے مخالف آ جائے تو میری بات چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پکڑ لو. اور اگر میں پھر اسی بات پہ بیٹھا رہوں، نہیں امام ابو حنیفہ نے ایسے باندھے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسے کیا، رب کعبہ قسم قیامت کا دن ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا کہ تم نے میری بات کو پکڑے رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا تھا. کس چیز کے مقلد ہیں ہم؟ کس چیز کی تقلید کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی؟ اور پھر تقلید بنتی نہیں ہے. صاحب کا جمعہ میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا، جو دلیل پیش کی جاتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر جمع کا صیغہ ہے، اس میں سے ایک امام ابو حنیفہ کی دلیل نکالنا بالکل جائز نہیں ہے. سب اماموں کی سن لو، زیادہ سے زیادہ یہی بات ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، سب کی سنو. جب اختلاف آئے گا پھر یہی قرآن کی آیت، یہی قرآن رہنمائی کرتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے کسی بات میں تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پہنچا دو، لے آؤ قرآن کی طرف، لے آؤ حدیث کی طرف، پھر فیصلہ آ جائے گا. امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام فلاں یہ کہتے ہیں. جھگڑا ہے نا، کسی کی بات پوچھا کسی کی پوچھا. یہ رب کا قرآن کا حکم ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اللہ کریں گے اور اللہ کا رسول کریں گے اور اللہ کی کتاب قرآن کریں گے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فیصلہ کرے گی. پھر جھگڑا کس بات کا رہ جاتا ہے؟ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں بھئی اتنے فرقے ہیں، ہم کس کے پیچھے جائیں؟ اور یارو کسی کی نہ سنو، میری بھی نہ سنو، کسی کی بھی نہ سنو، ایک قرآن کی سنو اور صحیح حدیث کی بات کو سنو. کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی ہدایت والا راستہ ہے. اسی کے بارے میں کہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا نا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اسی جگہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صراط مستقیم والا کون سا ہوگا، جنت میں کون سا جائے گا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ تھے ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں محمد اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہ ہے جنت والا راستہ. اسی کو اپناؤ گے تو جنت ملے گی. اب حدیث پیش کی جاتی ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی کہ رأیت النبی یضع یمینہ علی شمالہ تحت السرہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا، تحت السرہ ناف سے نیچے. یہ دلیل پیش کی جاتی ہے جس سے ناف سے نیچے ہاتھ باندھے جاتے ہیں. میں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے نا ایک عقلی دلیل دے دوں، ٹائم کم ہے کہیں رہ نہ جائے. او بھائیو، ناف سے نیچے مرد عورت دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا بال مونڈنے کا، ستر ہے نا، ناپاک جگہ ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سب سے عظیم ہستی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دوران ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھنے کا حکم دینا تھا؟ یہ کوئی انسان کا ذہن بھی کام کرتا ہے اس کے بارے میں؟ یہ تو سب مانتے ہیں نا زیر ناف بال مونڈنے کا حکم ہے. یہ سب مانتے ہیں کہ زیر ناف ستر ہے مرد کا، عورت کا پورا جسم ستر ہے، اس کا پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے. مرد کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ اس کو ننگا رکھے، جائز نہیں ہے. اور ناف سے نیچے بال رکھنا جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے، نہ بالغ مرد نہ بالغ عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے. 40 دنوں کے اندر اندر کاٹنے کا حکم ہے. اور یہاں یہ پلیت جگہ پہ جہاں بال رب کو گوارا نہیں ہے، یہاں نبوت والی زبان بال کاٹنے کا حکم دے گی. میں رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوں اور اس ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ خیر دین عقل کے مطابق نہیں ہے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تحت سرہ کے حکم دیا، نہ فوق سرہ، نہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا، نہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا. اور یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی، سب سے پہلے یہ سن لیں کہ یہ جو آخر میں تحت سرہ کے لفظ ہے نا، تحت سرہ، یہ بعد میں کسی نے شامل کیے ہیں. دلیل سے بات کروں گا.
وائل بن حجر کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، جلد 1 صفحہ 390۔ ایک چیز بتا رہا ہوں، کسی کو شک ہو تو ریسرچ کرنے والے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 390۔ تباہ کہاں سے تباہ ہوئی ہے؟ العزیزیہ حیدرآباد، ہند سے، ہندوستان کے اندر جو حیدرآباد ہے وہاں سے شائع ہوئی ہے۔ کب شائع ہوئی تھی؟ 1386 ہجری میں شائع ہوئی تھی، بمطابق 1966 کے اندر شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے اندر تحت سرہ کے لفظ نہیں ہیں۔ یہی مصنف ابن ابی شیبہ والی حدیث جو سب سے مضبوط دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنی ہے، بتا چکا ہوں کہ تحت سرہ اپنی طرف سے کسی نے لفظ ڈال دی ہیں، اس میں حدیث کے اندر داخل کر کے حدیث سے دھوکہ کیا ہے، اور جو حیدرآباد ہندوستان سے اسی مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ شائع ہوا ہے 1966 کے اندر، اس کے اندر تحت سرہ کے لفظ نہیں ہے۔ اس سے بھی مضبوط دلیل دوں، فیض الباری صحیح بخاری کی شرح، صحیح بخاری سب کو پتہ ہے نا حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے فیض الباری۔ کس نے لکھی ہے؟ اس کی جلد 2 صفحہ 267 ہے، انور شاہ کشمیری دیوبندی، انور شاہ کشمیری دیوبندی، دوبارہ دہرایا شاید کسی کو شک نہ رہ جائے۔ انہوں نے یہ شرح لکھی ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے 3 نسخے میں نے دیکھے ہیں۔ فیض الباری جلد 2 صفحہ 267، یہ انور شاہ کشمیری کہہ رہے ہیں، دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے 3 نسخے میں نے دیکھے ہیں، کسی ایک نسخے کے اندر بھی تحت سرہ کے لفظ نہیں ہے۔ اگلی دلیل سنو، مصنف ابن ابی شیبہ کا وہ نسخہ جو بیروت سے شائع ہوا ہے، بیروت سے، وہاں سے جو شائع ہوا ہے، اس میں تحت سرہ کے لفظ نہیں ہے، تحت سرہ کے لفظ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے شائع ہوئے ہیں۔ اچھا وہ نسخہ، پہلے محدثین نا کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، مصنفین جو کتابیں لکھتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے یا جنہوں نے بھی اپنی کتابیں لکھی ہیں وہ ہاتھ سے لکھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کا وہ نسخہ جو انہوں نے، ان کے مصنف نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، ہاتھ سے، بعد میں پرنٹ ہوا نا، پھر کسی نے کوئی دجل کیا، کسی نے کچھ کیا، وہ ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ آج تلاش کر لو، اس ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے کے اندر بھی تحت سرہ ناف سے نیچے کے لفظ ہے ہی نہیں۔ کہاں سے آئے بتاتا ہوں۔ کراچی کا ایک ادارہ ہے، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، دیوبندی ناشرین ہے اس کے، انہوں نے اس نسخہ کے اندر سب سے پہلے تحت سرہ کے لفظ اپنی طرف سے شامل کیے ہیں۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ اس کے علاوہ بھائیو ٹائم ختم ہونے کو ہے، سوال بھی کچھ زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی روایات پیش کی میرے پاس سب، وہ اس کی ایک دلیل، ایک صفحہ، ایک نمبر میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ جتنی احادیث پیش کی جاتی ہیں، ایک دل تو کرتا تھا ایک کی وضاحت کروں، لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ جتنی احادیث پیش کی جاتی ہیں تحت سرہ، سب کے اندر ضعیف راوی ہیں۔ ایک حدیث ہے اس کے اندر ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی الواسطی، سب کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے، اس نے اپنی طرف سے حدیثیں گڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہے سعید بن زربی، منکر الحدیث تھا، یہ حدیثوں کو مانتا ہی نہیں تھا، اور حدیث وہ بیان کرتا تھا جو اسلام کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہوتی تھی، وہ حدیث بیان کرتا تھا، یہ بھی ضعیف راوی ہے۔ اس کے علاوہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے ابو خالد، عمر بن خالد، یہ راوی ہے ان ایسی حدیثوں کے اندر، یہ بھی سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ یہ ضعیف راوی ہے، کذاب راوی ہے، حدیثوں کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ او بھائیو، ہم دنیاوی باتوں میں ایک دوسرے کی بات جب آئے نا تو پتہ چلے کہ یہ فلاں نے بات کی، ہم نہیں وہ تو جھوٹا آدمی ہے، میں تو اس کی بات نہیں مانتا۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ہم ایسے لوگوں کی باتوں پہ کیوں لگ گئے جو ہے ہی حدیث، جو کذاب ہیں، جھوٹ بولنے والے، یا وہ منکر الحدیث ہیں، یا وہ حدیثوں کے اندر اندراج کیا کرتے تھے، اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو ماننا قطعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی ہے، احکام کی خلاف ورزی ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دلائل سر عام سنا دیے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔